اے ہے جناب قبلہ علامہ نصیر حیدر صاحب آپ ڈوڈیال ہون جناب دے سامنے خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ آغا علی حسن بدری صاحب قبلہ ذکر پاک بیان فرمائے سن اور انہاں دے بعد بحر المصائب ذاکر اہل بیت جعفر رضا رٹا آپ باولپور اور آخر تے شبیہ ذوالجناح ذاکر اہل بیت جناب رضوان عباس قیامت آپ مقصود پر انشاءاللہ العزیز خطاب ترے جمادی ثانی بمقام مہاجرین امام بارگاہ چکوال ڈاکٹر صفدر حسین جعفری صاحب دے زیر تمام بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا مجلس اعظم منعقد ہوگی ملک کے ناوار اور علماء کرام ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے محبان اہل بیت شرکت کی استدعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صلوات بجی خاندان فاطمہ پر دامن وقت میں گنجائش محدود ہے اور من تفصیلی گفتگو نہیں عرض کر پاؤں گا فقط انہی ایام کی مناسبت سے چند ایک جملے عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قرآن حکیم نے انسانوں کی زینت کو بیان کیا اور بیان فرمایا کہ مختلف چیزیں جیسے کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں اور دیگر اسباب حیات، ان کو اللہ نے زینت قرار دیا لوگوں کے لیے۔ اور بس اوقات کہ بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت اتنا محدود ہے کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ میں چند جملے بھی شاید عرض کر سکوں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ 2 سے 3 باتیں عرض کروں تاکہ میری بھی شمولیت ہو جائے۔ تو یہ چیزیں انسانوں کے لیے زینت ہیں۔ تو خود وہ ذات، شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ نہج البلاغہ میں انسانوں کی قیمت سے متعلق آپ کی خوبصورت ترین کلمات ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے باعث عرض نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کی ہماری زندگیوں میں کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی، کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ جیسا امیر شام کے دربار میں جب امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور گفتگو کی، تو اس کے بعد مدینے کا سابق گورنر مروان بن حکم جو وہاں بیٹھا تھا بول پڑا اور امیر شام سے کہا، اے امیر شام، میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ تو نے حسن مجتبیٰ کی گستاخی کو برداشت کیا اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اب تک حسن مجتبیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر چکا ہوتا۔ جب یہ بات سنی فرزند رسول نے تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا، اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے قتل کیوں نہیں کیا تھا جو تمہارے حرم کے ساتھ تمہارے حجرے میں موجود تھا؟ اے مروان بن حکم، تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے اور تمہاری مثال اس مچھر کی سی ہے کہ جب وہ کھجور کے درخت پر کچھ دیر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب پرواز کرنے لگتا ہے تو وہ کھجور کے درخت سے کہتا ہے کہ ذرا احتیاط کرنا کہ میں اڑنے لگا ہوں، اور کھجور کا درخت اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا ہی کب پتہ چلا تھا کہ تمہارے اڑنے سے کچھ فرق پڑ جائے گا۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے، تمہارا یہاں پر ہونا یا نہ ہونا فرزند رسول کے لیے برابر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں ان کی ارزش اور حیثیت اور مقام ایسا ہی ہے، ان کا کائنات میں آنا، آ کے چلے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، بے قیمت لوگ ہیں، چاہے وہ کرسی سلطنت تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ جیسے عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی بہلول سے پوچھا کہ اے بہلول، اگر تم سے پوچھا جائے کہ ہارون الرشید کی قیمت کیا ہے تو پھر کیا قیمت معین کرو گے؟ کیونکہ اس دن اس نے ایک بہترین لباس پہنا تھا اور اپنے آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا، تو اس لیے پوچھا کہ بتاؤ اگر قیمت لگائی جائے تمہاری خیال میں میری کیا قیمت ہونی چاہیے؟ بہلول نے ہارون الرشید کو بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تقریباً 1 لاکھ دینار یا 1 لاکھ درہم
تو ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو سچ میں پاگل ہے. پہلے میں شک کرتا تھا کہ شاید تو ٹھیک ہے، پاگل ہے یا عاقل ہے، لیکن آج مجھے تمہارے جنون اور پاگل پن پر یقین ہو گیا. کہ وہ کیسے؟ کہ یہ جو تو نے 1,00,000 درہم بتائے یہ تو صرف میرے اس لباس اور پوشاک کی قیمت ہے. تو ہارون نے کہا کہ میں بھی تو اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ جو تو نے پہن رکھا ہے اسی کے حساب سے تمہاری قیمت لگائی، ورنہ تمہاری قیمت تو میری نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے افراد کی قیمت، حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، اور یہ درونی خلا انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کبھی کسی گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو کر اگر کوئی دوسرا تصویر بنانے والا نہیں ہے تب بھی خود زحمت اٹھاتا ہے اور تصویر بناتا ہے. چیزوں کے ساتھ منسوب ہو کر اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، کیونکہ خود اندرونی طور پر یہ انسان کھوکھلا ہے. تو یہ چیزیں زینت ہیں لوگوں کے لیے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ عورتیں، خواتین، اور یہ باقی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو اب آئیے ذات علی ابن ابی طالب، پروردگار نے آپ کو کیسی بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام خود اللہ نے زینب رکھا ہے. میں ساری تفصیلی مباحث جو کچھ سوچ کے آیا تھا کہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، میں اجتناب کر رہا ہوں، اور میری مجبوری ہے، وقت کی کمی ہے، اس لیے میں یہ چند ایک گزارشات بے ربط باتیں کر رہا ہوں. بھئی ایک ہی بات عرض کروں گا. یہ نام خود خدا نے رکھا، یہاں تک کہ جب اس بی بی کی ولادت ہوئی اور پیغمبر اسلام تشریف لائے اور سیدہ زہرا اور مولا متقیہ نے خواہش کی کہ آپ اس بچی کا نام تجویز کیجئے، تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میں کبھی اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ کچھ فاصلے سے جبرائیل امین کا نزول ہوا، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور کہا اللہ یہ فرما رہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. زینب یہ دو لفظوں سے مرکب ہے. زین و اب، یعنی وہ بی بی جو اپنے باپ کے لیے زینت ہے. کون ہے باپ اس بی بی کا، اور کیسے باپ کے لیے یہ بی بی زینت ہے؟ میں نے ابھی اشارتاً دنیا کی زینتوں کی مثال آپ کے سامنے بیان کی، تو کیا دنیا کی یہ زینتیں علی جیسی ذات کے لیے بھی زینت بن سکتی ہیں؟ آج ہمارے ملک میں ایک شور اٹھا ہے کہ یہ خلیفہ بلا فصل کا اعلان جو ہم آذان میں کرتے ہیں یہ دہشت گردی ہے. سرے سے ہم شاید امت مسلمہ کو خلیفۃ بلا فصل کا مفہوم بیان نہیں کر سکے، اور اگر ہم انہیں یہ بات پہنچا چکے ہوتے تو کوئی اس طرح کی باتیں نہ کرتا. ہمارا برادران اہل تسنن سے مسئلہ خلافت علی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ علی کو پہلا مانے یا علی کو دوسرا مانے، تیسرا مانے یا چوتھا مانے. اس لیے کہ تمام اسلامی فرقے، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں اور مکتب اہل بیت کہ حامل افراد جس خلافت کی بات کر رہے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفہ مسلمین ہے، اور ہم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے وہ منتخب کر لیں اور بنا لیں، لیکن ہم خلیفہ خدا کی بات کر رہے ہیں. اللہ کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جسے خود خدا منتخب کرتا ہے. علی خلیفہ خدا ہے، علی جانشین خدا ہے،
اور اس خلافت کی حیثیت ذات علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ یہ خود علی ابن ابی طالب نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرما دی جب جنگ صفین میں مقام ذیقار پر علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے ہیں. 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران علی اپنے ہاتھوں سے جوتی گانٹ رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا بیٹا ابن عباس بصرہ کا گورنر اور آپ کا چچا زاد بھائی اور آپ کا شاگرد اور صحابی حیرت سے علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہا ہے کہ 3 بر اعظموں کا حکمران علی اپنے ہاتھوں سے جوتی گانٹ رہے ہیں. انتہائی تعجب سے دیکھ رہے ہیں. اور جب امیر المومنین نے دیکھا کہ ابن عباس حیرت سے میری طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں تو سوال کیا کہ اے ابن عباس بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ تو اب ابن عباس نے دوبارہ علی کی جوتی کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا امیر المومنین اگر آپ ناراض نہ ہو تو لا قیمت اللہ، اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی پھٹ چکی ہے کہ اگر آپ یہ جوتی پھینکیں تو عرب کو کوئی فقیر ترین شخص بھی اس جوتی کو نہیں اٹھائے گا. جیسے یہ جملے سنے علی ابن ابی طالب نے علیہ السلام نے تو اب دوبارہ سے ابن عباس کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا سنو ابن عباس، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں تمہاری یہ خلافت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. سنیں علی کون ہے، اور پھر خلافت سے متعلق یہ بحث کریں اور مناظرہ کریں کہ علی پہلا خلیفہ ہے، دوسرا، تیسرا، یہ چوتھا، اور خلیفہ بلا فاصل سے مراد کیا ہے. اور پھر میں علی کی زینت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں کہ ابن عباس تمہاری یہ حکومت اور خلافت علی کے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے. تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. تو یہ خلافت ہم علی کے لیے ثابت کر کے علی کی عزت میں کیا اضافہ کریں گے؟ وہ علی کے جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے، کیا وہ ہماری یہ خلافت دیکھ کے خوش ہو جائیں گے؟ نہ. خلیفۃ المسلمین ہونا اور ہے، خلیفۃ اللہ فی الارضین ہونا اور ہے. علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا. اور 35 ہجری کے آخر میں ماہ ذی الحج میں جب امیر المومنین کی خلافت کا آغاز ہوا اور حضرت تشریف لائے مسجد میں خطبہ دینے کے لیے، اور جمعے کا دن تھا اور پورے مدینے میں ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا. عرب و عجم، دوست دشمن، سب کے سب جو باہر سے افراد آئے ہوئے تھے مصر سے اور باقی افراد، سب کے سب مسجد نبوی میں سمٹ کر اکٹھے تو دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور مولا متقیہ نے کچھ افراد کو مدینے کے حساس مقامات پر منسوب کر دیا کہ کہیں بنو امیہ کوئی خرابی نہ کریں. اور مولا متقیان کے ایک معتمد ساتھی جن کا نام ہے مالک اشتر نخعی، یہ مدینے کے بازار میں اپنی تلوار لے کر پہرا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ لوٹ مار نہ کریں، تخریب نہ کریں، خرابی نہ کریں. تو ایسے عالم میں ایک اجنبی مدینے کے بازار میں داخل ہوا جس کا نام ہے صعصعہ بن سوہان ابدی، جن سے متعلق استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا ہے کہ دنیا عرب کا وہ پہلا شخص ہے جسے فلسفہ یونان پر مہارت حاصل تھی. یہ داخل ہوا، دیکھا کہ ساری دکانیں بند ہوں، سناٹا ہے،
اور ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے وہ چل رہا ہے. یہ چلتے ہوئے آئے مالک اشتر نخعی کے پاس اور سوال کیا کہ کیا ہوا؟ کچھ قحط ہے، پریشانی ہے، مصیبت آ گئی ہے، کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے؟ کیوں یہ ساری دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں؟ کہا کہ تیسرے خلیفہ کو بعض افراد نے قتل کیا اور اب خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب ہیں، اور تمام عرب مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے علی کا خطبہ سننے کے لیے. کون؟ علی، جو وارث ممبر سلونی ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو اس عرب کے فصیح و بلیغ خطیب ہیں. تو اہل عرب، اہل حجاز، اہل مدینہ علی کا خطبہ سننے کے لیے جمع ہوئے. تو بجائے اس سے کہ آپ یہاں پر اس مقام پر انتظار کریں جب تک خطبہ مکمل نہیں ہوگا، یہ دکانیں نہیں کھولیں گی، تو بہتر ہے کہ آپ بھی چلے جائیں. تو صعصعہ بن سوہان ابدی جو خود فلسفی ہیں اور دانشور ہیں، تو سوچا کہ کون سا شخص ہوگا جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. اور پھر جب مالک اشتر نخعی کے چہرے پر نگاہ پڑی تو سوچا کہ اتنا معتبر اور باوقار انسان اگر کسی کی تعریف اور توصیف میں یہ کلمات استعمال کر رہا ہے تو چل کے دیکھوں کہ کہنے والا کیا بات کر رہا ہے. اور اب جب صعصعہ بن سوہان مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہے، راستہ نہیں ہے کہ آگے جا سکے. بالآخر ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور امیر المومنین کا خطبہ شروع ہے. یہ حضرت کی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ ہے. اور صعصعہ بن سوہان جب سننا شروع کیا تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص پہلے بیٹھا ہوتا ہے مجلس میں، اور جب وہ جذب ہوتا ہے کسی خطیب کی بات اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے یا اس کو وزن کو محسوس کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا قریب چلا جائے. صعصعہ بھی اسی طرح سے لوگوں کے بیچ میں ساتھ سن رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے تھوڑی سی جگہ بنتی ہے بیٹھتے ہیں، پھر اور آگے چلے جاتے ہیں تاکہ اور قریب سے سن سکیں. یہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے صعصعہ بن سوہان ابدی اسی جگہ پر پہنچ گئے مولا متقیان کے بالکل سامنے پہلی صف میں، اور وہاں چل کے بیٹھے اور خطبہ سن رہے ہیں. اور سنتے سنتے ایک مرتبہ صعصعہ بن سوہان ابدی مولا متقیان کے خطاب کے وسط میں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مجھے معاف کیجیے گا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا تھا. اے علی، آج آپ نے اپنے تعارف میں بہت ساری باتیں بیان کی کہ میں مولود کعبہ ہوں، قرآن نے یہ فرمایا، میرے متعلق محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا. اے علی مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ کے کلام کو قطع کیا، آپ کے خطبے کو توڑا، لیکن اب مزید ضبط کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. اے علی، آج آپ جس خلافت کے اوپر متمکن ہوئے، ما زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے اس خلافت کو زینت دی ہے. یا علی، اے علی، آپ نے کعبے کی بات کی تو کعبے نے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کیا، کعبے نے آپ کو زینت نہیں دی. اے علی، آپ نے کعبے کو زینت دی. اے علی، آپ کے وجود سے دین کو زینت ملی، قرآن کو زینت ملی، اسلام کو زینت ملی. اے علی مجھے معاف کیجئے، اس کائنات کی زینت آپ کے وجود سے ہے، ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے ہے. ابھی صعصعہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. یا علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحید و ثنا نے اشارہ کیا، بیٹھو مجھے خطبہ مکمل کرنے دو. صعصعہ بیٹھے اور امیر المومنین نے اپنا خطبہ مکمل کیا اور اب مسجد سے چلے، اور اب صعصعہ کا سر جھکا ہے اور حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت ایک لمحے کے لیے رکے اور کہا صعصعہ بتاؤ تم مسجد میں میرے خطبے کے دوران کیا کہہ رہے تھے؟ صعصعہ نے وہ سارے کلمات دہرائے. اے علی، اس کائنات کو آپ کے وجود سے زینت ملی، قرآن کو آپ کے وجود سے زینت ملی، دین کو اللہ نے آپ کے وجود سے زینت عطا کی، اس کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے ہے، خلافت کی زینت آپ سے ہے، کعبے کی زینت آپ سے ہے، انسانیت کی زینت آپ سے ہے. امیر المومنین نے فرمایا صعصعہ تم نے درست کہا، لیکن شاید تمہیں ایک بات معلوم نہیں کہ پروردگار نے اس علی کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے
کہ جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے. یہ ہم ہیں کہ دنیا کے یہ مال و اسباب اور یہ متاع اور یہ کھیتیاں اور یہ گھوڑے اور یہ گاڑیاں اور یہ اسباب ہمارے لیے باعث زینت ہیں. تو وہ علی کی حکومت اور خلافت جس کے لیے باعث زینت نہ بن سکے، تو اللہ نے اس علی کے لیے کس شے کو زینت قرار دیا؟ بس اسی ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو یہ زحمت دی، ورنہ یہ زحمت بھی میں متحمل نہیں تھا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی کہ عرض کر سکتا. کون ہے زینب بنت علی، اور کیوں حسین ابن علی آپ کو اپنے ہمراہ کربلا لے کر گئے؟ اور اگر حسین ثانی زہرا کو اپنے ساتھ نہ لے کے جاتے تو کیا ہوتا؟ شہزادی زینب بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن بباطن یہ بی بی خلاصہ ہیں پنجتن پاک کا. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بنی، کبھی علی بنی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی اور آگے بڑھی اور یہ بی بی عباس بن گئی. کب پیغمبر بنی، کب محمد بنی، کردار مصطفی کب ادا کیا؟ آپ جانتے ہیں ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں 23 سالوں میں سب سے زیادہ جس حقیقت کی تبلیغ کی وہ ولایت امیر المومنین ہے، وہ علی کی امامت ہے، وہ علی کی ولایت ہے. اور کبھی کبھی اس زاویہ دید سے جب انسان ختمی مرتبت کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر اس گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے. ساری زندگی زبان سے بیان کیا، اور پھر دنیا سے جانے سے کچھ دن پہلے ختمی مرتبت نے میدان خم غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان عمل سے کیا، بازو بلند کر کے. ثانی زہرا نے یہ دونوں کام کیے، اس لیے کہ پہلے علی کی ولایت کا اعلان ختمی مرتبت نے فرمایا، تو دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ علی زین العابدین کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ اس لیے کہ جس نے دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا وہ تو 13 ضربوں کے ساتھ زیر خنجر شہید ہو گیا. یہ کام ثانی زہرا نے انجام دیا، اور دونوں طرح سے انجام دیا. پہلے جب خیموں میں آگ لگی تو 56 برس کی یہ ضعیفہ اس خیمے میں داخل ہوئی 22 برس کے ایک بیمار جوان کے پاس، اور کھڑے ہو کے پوچھ رہی ہیں، اے سید سجاد آپ امام وقت ہیں، بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر چلے جائیں؟ مجھے بتائیے کیا ثانی زہرا خود یہ مسئلہ نہیں جانتی تھی، جن سے متعلق 12 محرم کو کوفے کے دربار میں خود امام سجاد نے فرمایا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ ساری کائنات میں سوائے خدا کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے. تو کیا یہ بیوی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ تو پھر سید سجاد سے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا تھا کہ مسئلہ پوچھ کر سید سجاد کی امامت کا اعلان کر دیں کہ اب اس روئے زمین پر انسان کامل ولی خدا نائب حسین امام وقت علی زین العابدین ہے. اور ابھی مسئلہ پوچھ کر زبانی اعلان کیا، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد علی کی بیٹی نے کردار مصطفی یوں نبھایا کہ اپنے زمانے کے علی کا عملی اعلان کیا. خود وزن کیجئے گا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تجھے لوگوں کی شر سے بچائے گا. اس ضمانت کے جاری ہونے کے بعد علی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہنا، یہ زیادہ مشکل تھا یا پھر جلتے ہوئے خیموں میں 56 برس کے ایک ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر لے کے آنا؟ یہ کیا کیا ثانی زہرا نے؟ یہ سید سجاد علی زین العابدین کی ولایت کا عملی اعلان تھا. یہاں اس بی بی نے کردار مصطفی کو نبھایا، اور کبھی یہ بی بی علی بنی. کہاں؟ شہر کوفہ کے دروازے پر
سارا کوفہ سمٹ کر دروازے پہ اکٹھا ہے، اور اطراف کی آبادیاں جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جس نیزہ بردار نے سر امام حسین اٹھا رکھا تھا، کسی کا جھٹکا لگا اور امام کا سر زمین پہ گرا، اور یہ منظر ثانیہ زہرا سے برداشت نہ ہوا۔ کہا اے سید سجاد عمر ابن سعد سے کہیے کہ وہ ان لوگوں کو خاموش کروائے کہ میں کچھ بات کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن جیسے امام سجاد نے عمر ابن سعد کو پھوپھی کا پیغام دیا، یہ ہنسنے لگ گیا کہ علی زین العابدین، آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی، یہ اتنا بڑا اجتماع، لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، اگر یہاں خود کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد آ جائے اور وہ بھی ان لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں کر سکتا، تو میں کیسے خاموش کر سکتا ہوں؟ جیسے یہ جملے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کے کانوں سے ٹکرائے، فرمایا اے عمر ابن سعد، اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی۔ اور پھر چند لمحوں کے بعد جب علی کی شیر دل بیٹی نے خطبہ شروع کیا تو مورخین نے لکھا کہ اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا، اتنا رعب و دبدبا تھا آپ کے لہجے میں، یہاں تک کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ اور یہاں سے امیر المومنین کے ایک بوڑھے صحابی عبداللہ بن عفیف جو نابینا ہو چکے تھے، ان کا گزر ہو رہا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ اس بازار کو عبور کر رہے تھے، اس مقام کو، جیسے ہی ثانیہ زہرا کے خطبے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، رک گئے اور بیٹے سے کہا اے بیٹا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا حشر برپا ہو گیا؟ کہ نہیں بابا، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کہ بیٹا 40 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی اور ہم 20 رمضان کو سلام آخر کے لیے مولا کے گھر گئے تھے، تو ہمیں رخصت کرتے ہوئے علی نے اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا تھا حفظکم اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب علی کی آواز معاشر میں سنو گے۔ کہ بیٹا، علی نے آج سے 20 سال پہلے ہم سے یہ کہا تھا کہ علی کی آواز معاشر میں سنو گے، لیکن میں یہاں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کہ بابا، یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے۔ ہمارے ایک ہندوستانی شاعر دوست نے کہا کہ خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ اور خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام، مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے، یہاں یہ بی بی علی بن گئی اور کبھی یہ بی بی حسن بنی ہے۔ کب؟ وہ بی بی جو علی اکبر کی لاش پر اس طرح سے گریہ کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بی بی کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، لیکن جب اون و محمد کی لاشیں پہنچی ہیں تو اس طرح سے خاموش ہیں گویا جانتی نہیں ہے۔ کون سمجھے گا اس سکوت کے راز کو؟ یہاں یہ بی بی حسن بنی اور کبھی یہ بی بی حسین بن گئی۔ جس طرح سے روز عاشور جب بھی یہ 72 میں سے کسی نے آواز دی حسین تیر کی طرح سے اس کی لاش تک پہنچے، اس طرح سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جب بھی کوئی چھوٹا بچہ یا بچی اونٹ کی بلندی سے نیچے گرتا تھا، قافلے کو روکنے کے لیے اور ان بچوں کی جان کو بچانے کے لیے اور حسین کی امانتوں کی حفاظت کے لیے کئی مرتبہ ثانیہ زہرا نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا تاکہ قافلہ رک جائے اور حسین کی امانتیں بن جائیں۔ یہاں یہ بی بی حسین بن گئی اور کبھی یہ بی بی عباس بن گئی۔ شام غریباں جب خیمے جل چکے تو نماز عشاء کے بعد ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور خیموں کے گرد تلایا پھرنا شروع کیا اور پہرا دینا شروع کیا، اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا عباس اٹھو دیکھو، جو کام کل تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی۔ اور کبھی یہ بی بی فاطمہ بن گئی، اور اسی مقصد کے لیے حسین ابن علی اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی کو اپنے ساتھ گھر سے لے کے آئے تھے، ورنہ جب محمد حنفیہ نے روکا تھا مدینے میں
کہ آپ خود چلے جائیے لیکن مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے. تو امام حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ کی مشیت ہے کہ بیویاں اللہ کے راستے میں بازاروں اور درباروں میں اسیر ہو کر نامحرموں کے سامنے جائیں. اس لیے کہ اس وقت تک دین خدا نہیں بچ سکتا جب تک یہ بیویاں بازاروں میں نہ جائیں اور درباروں میں نہ جائیں. کیوں لے کے گئے حسین؟ میرے عزیزو، عالم بزرگوار تشریف فرمائے، قم المقدس میں آیت اللہ مرشی نجفی کئی سال انہوں نے حرم معصومہ میں نماز با جماعت پڑھائی، 60-70 سال. وہ بہت جلدی نماز پڑھاتے تھے. ان کے شاگرد استاد میر حداد عادل، انہوں نے ایک دن بات کی اپنے استاد سے کہ آپ بہت جلدی نماز پڑھاتے ہیں. تو کہ اس لیے کہ جو مسافر آتے ہیں، بوڑھے افراد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو میں جلدی کرتا ہوں. تاکید ہے کہ فرادہ نماز پڑھو تو اطمینان سے پڑھو، لیکن جب جماعت کراؤ تو پھر جلدی کرو تاکہ کسی کے لیے مشکل نہ ہو جائے. کہا لیکن جب آپ نماز اتنی جلدی پڑھاتے ہیں کہ مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. اقامت کے بعد اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہمیشہ پڑھتے تھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناک. کہ یہ ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، کہ میں نماز پڑھوں لیکن اپنے محسن کو فراموش کر دوں کہ جس نے یہ نماز مجھ تک پہنچائی. حسین پوری بشریت کے محسن ہیں اور حسین پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. حتیٰ حسین انبیاء کے محسن ہیں. ہر انسان کا سر، ہر باضمیر انسان کا سر حسین کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور ہر باضمیر انسان حسین ابن علی کا شکر گزار ہے. حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن خود حسین ایک ذات کے سامنے کھڑے ہو کر شکریہ ادا کر رہے ہیں. حسین پوری بشریت کے محسن ہیں اور ثانی زہرا حسین ابن علی کی محسن ہے. بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. یہی آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک شب مجھے امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ اے مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کے اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں چلا گیا اور جا کے شکریہ ادا کیا، دست بوسی کی، اور جب میں پلٹا تو خیال آیا کہ میں بھی دیکھوں کہ وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام شکریہ ادا کر رہا ہے. تو میں نے اس شاعر سے کہا کہ اگر مناسب سمجھے تو وہ کلام مجھے بھی دکھا دیجئے. تو اب جو وہ شاعر کلام اٹھا کے لایا اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. یہ بی بی شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور امام حسین آپ کو بار بار ہوش میں لا رہے تھے. یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو رہی تھی کہ میں کل کے بعد دوبارہ اپنے بھائی کو نہ دیکھ پاؤں گی. کتنا عجیب تعلق ہے ثانی زہرا کا بھیا حسین کے ساتھ. میں نے روایتوں میں دیکھا جب اس بی بی کی شادی ہوئی تھی اور جناب عبداللہ بن جعفر کے ہاں گئیں تو دوسرے دن بنو ہاشم کی خواتین آپ سے ملنے گئیں اور کسی خاتون نے پوچھا بی بی خوش ہیں، دل لگ گیا، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ ثانی زہرا نے فرمایا عبداللہ کے گھر میں سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے. پوچھا گیا کیا؟ کون سی چیز ہے جو عبداللہ جیسے رئیس ترین انسان کے گھر میں نہیں؟ فرمایا اس گھر میں مجھے میرے بھیا حسین نظر نہیں آتا. وہ بی بی جو ایک لمحے حسین کے بغیر نہ رہ سکے، یہ سوچ کر کے کہ کل کے بعد اپنے بھائی کو کبھی نہ دیکھ پاؤں گی، شب عاشور یہ بی بی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی. اور آخری مرتبہ جب آقا حسین ہوش میں لائے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا
کہا بہن زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ شب عاشور اور اس کے بعد وہ بیوی جو شب عاشور یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد اپنے بھائی کو نہ دیکھ پاؤں گی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھیا حسین کو 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ رہی۔ کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا ہے، ورنہ ثانیہ زہرا اسی لمحے مر جاتی جس لمحے علی اکبر کی لاش آئی تھی، اسی لمحے مر جاتی جس لمحے آپ کے سر اقدس سے نیزوں کے ساتھ چادر کو اتارا گیا۔ کیوں زندہ ہیں؟ انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے، اپنے بھیا حسین کی محنت کو بچانے کے لیے، بس یہی پیغام تھا، اسی کے لیے آپ کو یہ زحمت دی۔ اب تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر شروع کیا 11 محرم کو، اور مسلسل متواتر 19 دن بے پالان شتر کی پشت کے اوپر بی بی نے سفر کیا۔ یہ کیسا سفر ہے میں اشارہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ 19 دن گزرنے کے بعد یکم سفر کو یہ بی بی شام پہنچی ہے، اور برابر 3 دن تک آپ کو شام شہر کے دروازے پر روکا گیا۔ 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، بازار سجائے جا رہے ہیں، دربار سجائے جا رہے ہیں، اور 3 دن یہاں روکنے کے بعد پہلے مرحلے میں علی کی بیٹیوں کو، محمد کی نواسیوں کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا۔ اور میں نے پڑھا ہے جس گلی سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے، گھروں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش تھی، یہاں تک کہ بہت ساری خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئی تھی، جہاں سے یہ بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر گرا رہے تھے۔ اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی ان بیویوں نے یہ سفر نہ روکا، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا کو کوہنیوں کے بل چلنا پڑا، لیکن چلتی گئیں۔ کیوں؟ اب اپنے بھیا حسین کی محنت کو بچانا ہے۔ بس اس جملے کے لیے جو پیغام ثانیہ زہرا نے دیا، آپ کے توسط سے یہی پیغام منتقل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور مسائل میرے بعد آنے والے پڑھیں گے۔ بس ایک جملہ ثانیہ زہرا کا آج کے یزیدوں کو، آج کے دشمنوں کو جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی سازشوں سے، ان کے حربوں سے، ان کی چالوں سے، ان کی کوششوں سے شاید عزاداری اور حسینیت اور ولایت عظمیٰ دب جائے گی، بس ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنے کے لیے ساری زحمت کی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا بڑھ رہی ہیں، بازاروں سے گزر رہی ہیں، پہلا مرحلہ جہاں ثانیہ زہرا آ کر رکی وہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے دربار کے باہر جیسی پہنچی ہیں، پہلی مرتبہ ثانیہ زہرا یہاں رک گئی۔ بس 2 جملے اور سید سجاد سے کہا، اے سید سجاد آپ جا کر میری طرف سے یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام دیجیے کہ ہم نے سارے راستے اب تک دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، تو صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے کیا جواب بھیجا؟ کہا اے سجاد اپنی پھوپھی زینب سے کہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسے یہ جواب آیا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا اے سکینہ، فضہ، ام لیلہ، ام فروا، ام رباب، ایک ایک بیوی کا نام لیا، کہ سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو اور بی بی بد دعا کریں، ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے، کب پھوپھی اماں میں آپ کو بد دعا کرنے سے نہیں روکتا، بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا کیا منظر دیکھا، حسین ابن علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، گویا حسین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ اب ثانیہ زہرا اٹھی، چند قدم طے کیے، لیکن یزید کے دربار کے دروازے پر آ کر رک گئیں۔ سید سجاد دوبارہ آگے بڑھے کہ پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں؟ فرمایا نہ پریشان نہیں ہوں، گھبرائی نہیں۔ کہ پھر کیوں بیٹھی ہیں؟
کہ سنو سید سجاد، 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پر ضرب لگی تھی تو وقت آخر بابا نے سب بچوں کو بلا کر وصیتیں کی تھی، اور سب سے آخر میں مجھے اپنے قریب بلا کر میرے کان میں ایک وصیت کی تھی، اور پھر برابر 20 سال سب مجھ سے پوچھتے رہے، بنو ہاشم کی خواتین پوچھتی رہیں کہ ثانیہ زہرا بتائیے آپ کے بابا علی نے، توجہ رکھیے گا، میں نے آپ کے لیے سفر کیا اور آپ کے لیے ساری زحمت کر کے نتیجہ دینا عرض کر رہا ہوں، یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور جب ذکر مصیبت ہو تو کبھی زندگی میں دائیں بائیں نہ دیکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی شمار ہو جائے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہی پیغام دشمنوں کے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی۔ جیسے بی بی بیٹھی ہیں تو سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں کیوں دوبارہ رک گئیں؟ کہ بابا علی نے وقت آخر مجھے ایک وصیت کی تھی، اور اس کے بعد برابر 20 سال سب مجھ سے پوچھا کرتی تھی بنو ہاشم کی خواتین کہ بتائیے بی بی وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اے سید سجاد، آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، میرے بابا علی نے وقت آخر مجھے قریب بلا کر میرے کان میں جو وصیت کی تھی، مجھ سے کہا تھا اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور اے بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اے سید سجاد اس لیے رک گئی کہ میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں، یہاں تک کہ میرے عزیزوں بس کچھ لمحے گزرے تھے، یا ثانیہ زہرا یہ کہتی اٹھ کے بلند ہوئی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور اب علی کی شیر دل بیٹی جس جرأت کے ساتھ اٹھی اور جس شان کے ساتھ آگے بڑھی، ایک مرتبہ یزید ابن معاویہ کا دربار جہاں پر 900 کرسیاں خواص کے لیے لگائی گئی تھی، جہاں گورنر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، سفیر بیٹھے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کو بلایا تھا، غیر مسلموں کو دعوت دی گئی تھی، یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، اور یزید جس تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پر کیا گستاخیاں ہو رہی تھیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یزید بہت خوش تھا، اور چاروں طرف سے سب سر یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور ہر زبان یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہی تھی، یزید کو امیر المومنین کہہ رہی تھی، اور جیسی علی کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہوئی، یزید خوش ہو رہا تھا کہ جیسے یہ قیدی اور اسیر بچے اور یہ خواتین میرے دربار میں آئیں گے تو سب کے سب میرا کر و فر، میرا جاہ و جلال دیکھ کر جھک جائیں گے، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر رحم کی اپیل کریں گے، مجھ سے معافیاں مانگیں گے، لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی کہ شیر سے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی یزید ابن معاویہ کے دربار میں داخل ہوئیں اور آگے بڑھتی چلی گئیں، اور آگے بڑھ کر یزید کے تخت کے داہنے طرف یہ بی بی آ کے کھڑی ہوئی، اور باقی بیویوں نے ثانیہ زہرا کے گرد حالہ بنایا، اور اب یزید شراب پی رہا ہے اور چاروں طرف سے مبارکبادیں وصول کر رہا ہے۔ اب جبکہ یزید شراب کے نشے میں مست ہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، فتح کے نشے میں مست ہے، اس مستی کے عالم میں ایک مرتبہ یزید نے سر اٹھا کے پوچھا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ ایک مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور جو باقی بیویوں کے حالے کے درمیان ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ بس جیسی تعارف ہوا اب یزید نے وہ کفر جو دل میں چھپا رکھا تھا ایک مرتبہ برملا ظاہر کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا، یہ ڈرامہ تھا جو نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ کاش بدر اور احد میں مرنے والے ہمارے اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ آج کس طرح سے میں نے ان کے خون کا بدلہ محمد اور علی کی بیٹیوں سے لیا ہے۔ اب تک علی کی شیر دل بیٹی خاموش تھی، لیکن جیسے ہی یزید نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ فرمایا اے یزید تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، تو جو ان سب کے سامنے اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
اور ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، لیکن سن یزید، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی۔ گھروں میں جائیے گا اور یہ سوچتے ہوئے جائیے گا کہ ان جملوں نے یزید کے دربار میں کیا اثر کیا۔ یزید کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا جواب آ سکتا ہے۔ جیسے ثانیہ زہرا نے یہ اچانک حملہ کیا، یزید جیسا چرب زبان جو بات بات پر فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا، اب یہ یزید اس نے اپنا سر جھکایا، اس لیے کہ اب یزید کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ثانیہ زہرا کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی کی 83 جنگیں ایک طرف، اور آج جو علی کی شیر دل بیٹی نے بنو امیہ کے طاغوت اور نجاست کے اوپر وار کیا، یہ ایک طرف۔ اب یزید ابن معاویہ ایک مرتبہ سر جھکا ہوا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بی بی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ اس کا سر جھکا ہے، اور تمام اہل دربار جن کے سر یزید کے سامنے جھکے تھے، جو کچھ دیر پہلے تک یزید کو مبارکبادیں دے رہے تھے، اب سب سر اٹھا کر ثانیہ زہرا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون سی بیوی ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر سب سر گھما کر یزید کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب یزید اس بی بی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے گا، لیکن یزید کا سر جھکا ہے، اور بہت دیر تک یزید کا سر جھکا رہا، اور کافی دیر سوچنے کے بعد جب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنا سر اٹھایا تو یزید کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر جس نے حسین کو شہید کر دیا، میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے یہ منظر دیکھا اور یہ جملے سنے کہ اب میرا بھائی کا قاتل اس قدر شکست خوردہ ہے کہ اب وہ میرے بھائی کے قتل سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی آستینوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لمحے ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور اسی ایک جملے پر اپنی آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور میں شرمندہ ہوں کہ میں ذکر مصیبت نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ پیغام جو ثانیہ زہرا نے دیا یہ تمام عزاداری کے دشمنوں کے لیے۔ آج کے یزید جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کانفرنسیں کر کے اور مخالفتیں کر کے اور منصوبے کر کے ذکر علی کو اور ذکر حسین کو خاموش کر دیں گے اور اس عزاداری کی نہضت اور تاریخ کو نابود کر سکیں گے، ان کے لیے ثانیہ زہرا کا یہ پیغام، کائنات کے قیامت تک آنے والے تمام یزیدوں کے لیے۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور اپنے تاریخی خطبے کا آغاز کیا، اور پھر ان جملوں پر اپنے خطبے کا اختتام کیا اور فرمایا اے یزید کد قیدک وسعیک وانصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، اور تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے واللہ لا تمیت وحینا، کہ تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، اور تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ جس تک ثانیہ زہرا کا یہ پیغام پہنچا ہے، اپنی تمام قوت و طاقت کو اپنی مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے، اپنی طاقت کو جمع کرتے ہوئے، یہ چہلم کے ایام ہیں، اور اب چہلم کے دنوں میں خصوصاً روز اربعین ثانیہ زہرا اور امام حسین کے استغاثے پر آپ نے لبیک کہنا ہے اور دشمن کی ساری سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ حسین ابن علی جو روز عاشور صدائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں، آئیے سب مل کر اس صدائے استغاثہ حسینی کا جواب دیجئے اور روح حسین سے اور روح زینبی سے وعدہ کیجئے کہ دشمن کی جتنی بھی چالیں ہوں، جتنی بھی سازشیں ہوں، جتنے بھی حربیں ہوں، جتنی کوششیں کریں، اے حسین ابن علی ہم کبھی ایک قدم آپ کے مشن اور آپ کے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔
آئیے حبیب ابن مظاہر کی طرح، مسلم ابن اوسجہ کی طرح، زہیر ابن کین کی طرح، عابس ابن شبیب شاکری کی طرح، قیس ابن سہر مداوی کی طرح سے، سعید بن عبداللہ حنفی کی طرح سے، حسین کے تمام ساتھیوں کے ساتھ، ان کی روحوں کے ساتھ ہم آواز ہو جائیے اور اپنی طاقت کو جمع کر کے مٹھیوں کو فضا میں بلند کیجئے اور اس نعرے کا جواب دیجئے، لبیک یا حسین۔